عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله متى أكون محسنا قال إذا قال جيرانك أنت محسن فأنت محسن وإذا قالوا إنك مسيء فأنت مسيء رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له وقال الحاكم هذا حديث صحيح. حدیث نمبر 52 ہے. حضرت عبداللہ، یہ کون عبداللہ ہے صاحب؟ یہ صرف اتنا ہی نام ہے، یہ ہے اصل میں عبداللہ بن مسعود. ان کے بارے میں لکھ لیں، حدیث نمبر 52 لکھ رہے ہیں ہم. عبداللہ بن مسعود مشہور ترین صحابہ میں سے. عبداللہ بن مسعود، آپ کا پورا نام عبداللہ بن مسعود سے پہلے ایک لفظ بڑھا لیجئے، ابو عبد الرحمن. آپ کا پورا نام اس طرح سے ہے، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عربی کے حساب سے. عبداللہ بن مسعود الہذلی. الہذلی، ہذلی کیسے لکھیں گے؟ HUZALI، ہذلی. ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود الہذلی. آپ السابقون الاولون میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، پہلے 20-25 پہلے 40 آدمی جو ہے نا، ان میں سے آپ ایک گنے جاتے ہیں. اور قرآن سب سے پہلے آدمی ہے جو مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آواز سے قرآن تلاوت کیے، کیونکہ آغاز جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، قرآن پڑھنے کی مجال نہیں تھی وہاں پر. اتنا ظلم کرتے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا. لوگ چھپ چھپ کر اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کھلم کھلا علی الاعلان مکے میں قرآن پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارے ہیں. ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہتے تھے. اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگے رہتے، جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور وضو کے لیے جاتے، حضور کا سایہ پکڑ کے ٹھہرنا، پانی کا انتظام کرنا، نالین مبارک رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. کسی خطاب میں میں یہ ذکر کر رہا تھا تو غالباً اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا کہ انہوں پہنتے تھے. انہوں نہیں ہے، یعنی اس وقت بتایا بھی تھا کہ مجھے شک ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طریقہ ہے. اکثر حضور کی خدمت پہ لگے رہتے تھے، اتنا خدمت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنا لگے رہتے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے خاندان سے ہے، یعنی ان کے گھر کا ہی آدمی ہے، بھائی گھر کا ہی آدمی ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اتنا زیادہ وہ خدمت میں لگے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کو، چپلوں کو آپ کے ایسے ہاتھ میں پہن لیتے تھے. جب حضور کسی مسجد میں گئے یا کہیں پر چپل اتارنے کی ضرورت ہوتی کہیں باہر اور اندر چلے جاتے حضور، تو یہ کیا کرتے تھے تاکہ چپلوں میں چپل گم نہ جائے، ایسے اپنے ہاتھوں میں پہن کے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اپنے سینے سے لگا لے کے اس طرح سے پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور سب سے فقہاء اس صحابہ میں آپ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والوں میں سے اور سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ میں سے آپ مانے جاتے ہیں. آپ کی وفات 32 ہجری کو ہوئی ہے، 32 ہجری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے کہا، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ متی اکون محسنا، یا رسول اللہ میں محسن کب ہوں گا، یعنی احسان پر عمل کرنے والا بندہ کب ہوں گا میں. قال، میں کب اچھا آدمی ہوں گا. احسان ہم بتائیں نا، احسان اچھائی، اچھا کرنے کو احسان کہتے ہیں. متی اکون محسنا، میں اچھائی والا انسان کب ہوں گا، میں اچھا انسان کب کہلاؤں گا. قال اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن، اگر تیرے پڑوسی کہیں کہ تو اچھا آدمی ہے تو تو اچھا آدمی ہے. آپ دیکھیں، آپ اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن، اچھا آدمی وہ نہیں جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اچھا دکھ گیا تو میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ لوں، یا میں سوچ لوں کہ میں بہت نماز روزہ زکوٰۃ کر لیا، میں بہت اچھا قرآن پڑھ لے رہا ہوں لہذا میں اچھا آدمی ہوں. ایک عالم سے سنا تھا میں، اللہ خیر کرے، میں تو ان کو عالم نہیں سمجھتا، کتابیں ضرور پڑھے ہوئے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، ایک جملہ ہوا، یعنی اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی تو وہ فوراً دوسرے حضرات کو، میرے میں ان میں گفتگو ہو رہی تھی تو ایسے پلٹ کے بولے تھے دوسروں کو کہ آپ عام آدمی ہیں اور میں عالم ہوں، آپ عالم کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے آپ.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اگر دو کتاب حدیث کے یا قرآن کریم اگر کوئی آدمی پڑھ لے اور اپنے آپ کو میں اچھا ہوں، میں عالم ہوں، میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، تو قرآن پڑھ، تو حدیث پڑھ، تو حج کر، تو نماز پڑھ، سب لے کر جہنم میں چلا جائے گا اگر احساس صغر اور کیا کہتے تواضع اور انکساری اگر اندر نہیں آئی. جی اچھا آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ سجدے کر لیا. نہیں، سجدے کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ضروری کام ہے، وہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں، حدیث صحیح سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں اچھا آدمی کب بنتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انت اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن. اگر آپ کا پڑوسی کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے تو سمجھو کہ تو اچھا آدمی ہے، سمجھ لے تو اچھا آدمی ہے. وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ. اگر تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تیرے اڑوس پڑوس کے لوگ کہیں کہ یہ خراب آدمی ہے تو سمجھ لے کہ تو خراب آدمی ہے. اگر لوگ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اگر اچھے اخلاق، گڈ بیہیویئر اور ان کے ساتھ حسن سلوک اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کے نمازوں اور سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے علم اور مجھے اتنا بخاری یاد ہے، مجھے اتنا قرآن یاد ہے، اس کا کوئی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آیا ہے تاکہ انسان کو پھر سے انسان بنائے، اس کے جانور پن اور شیطان پن سے ہٹا کر اسے اچھا انسان بنانے کے لیے اسلام آیا. اگر انسان اچھا نہیں بنا تو پھر وہ اسلام اور وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ احسان فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ آدمی اچھا ہے، لوگ کہیں یہ آدمی اچھا ہے.